گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا، یا رسول اللہ، قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں۔ واہ، جس کا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ سن رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، اور شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم۔ واہ، اور اس کا آواز صاف کرو گے تھوڑا۔ شفاعت لازمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا دل لگا کے بولو سبحان اللہ، اور اپنے آقا کو یاد کرو، بولو یا رسول اللہ۔ تیرا میرا رب اللہ کریم قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ عظمت والی کتاب، وہ مقام والی کتاب، وہ مرتبے والی کتاب جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اسی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اے سبحان یعنی اللہ، تمہیں سبحان جب موت اللہ، آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم صاحب ایمان ہو، تمہارا ایمان سلامت ہو، تم کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں، ہم تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں، ہم جلوتوں میں خلوتوں میں دعائیں کرتے ہیں، اے مولا اے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم مسلمان نام کے ہیں، ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جناب والا ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ضروریات کلمہ پر عمل نہیں کیا۔ ضروریات کلمہ کیا ہے کبھی ہم نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، کبھی سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، صرف ہم نے گوشت کھا لیا، کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا چہرہ اسلامی نہیں، ہمارا لباس اسلامی نہیں، ہمارا چہرہ مورا، ہمارا چلنے پھرنے کا انداز، ہمارے اخلاق، ہمارے اعتبار کوئی بھی جناب والا اسلامی سانچے میں ڈھلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم کیسے مسلمان ہو؟ مسجد سے آواز آ رہی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تم باتوں میں لگے ہوئے ہو، تم خرافاتوں میں لگے ہوئے ہو، تم چغلی میں لگے ہوئے ہو، تم غیبت میں لگے ہوئے ہو، تم دنیا کے کاروبار میں الجھے ہوئے ہو، تم کسی غریب کا گلا دبا رہے ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہو۔ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں دنیا سے نہیں جانا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، موت ایک ایسا اٹل قانون ہے جس کے بارے میں سب کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، لیکن موت کے بارے میں وہ کہتا ہے مجھے بھی مرنا ہے۔ ایک ہندو بھی کہتا ہے مجھے مرنا ہے، ایک کرسچن بھی کہتا ہے مجھے مرنا ہے، ایک عیسائی بھی کہتا ہے مجھے مرنا ہے، ایک نصرانی بھی کہتا ہے مجھے مرنا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے۔ لیکن میرے پیارے سنو، مرنا ہے اور مر کے قبر میں بھی جانا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ تو تیاری کیا کی ہے؟ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو، اعمال کا محاسبہ کر تو دیکھو کہ تم نے کیا تیاری کی ہے، تم کیا لے کر جاؤ گے، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تمہاری زندگی گناہوں میں گزرتی جا رہی ہے، تمہاری زندگی جناب والا ہمارے نوجوان کا یہ حال ہے کہ سٹے بازی میں زندگی گزار رہا ہے، کبھی جناب والا کرکٹ پہ سٹا لگ رہا ہے، کبھی
کبھی کسی کے میچ پہ کبھی کسی کھیل پہ سٹا لگایا جا رہا ہے, آن لائن سٹے بازی چل رہی ہے, لیکن جناب والا ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے راضی نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے راضی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں, اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کریں. جناب والا جو باپ خود نہ نماز پڑھتا ہو وہ اپنے بیٹے سے کیسے کہے گا نماز پڑھو, جو ماں خود نہ نماز پڑھتی ہو وہ اپنی بیٹی سے کیسے کہے گی کہ نماز پڑھا کرو, جو بھائی خود نہ نماز پڑھتا ہو وہ اپنے بھائی سے کیسے کہے گا نماز پڑھا کرو, جو بہن خود نہ نماز پڑھتی ہو وہ اپنی بہن سے کیسے کہے گی کہ نماز پڑھا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, ہر آدمی چاہتا ہے, ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, لیکن ہم نے کامیابی کا معیار کیا بنایا, ہم نے کیا کامیابی کس چیز میں سمجھی. ہم نے سوچا دولت کما لی جائے کامیابی اسی میں ہے, مال و زر اکٹھا کر لیا جائے کامیابی اسی میں ہے, سونا چاندی جمع کر لیا جائے کامیابی اسی میں ہے, بینک بیلنس جمع کر لیا جائے کامیابی اسی میں ہے, زمین و جائیداد جناب والا کھیت و کھلیان اکٹھا کر لیے جائیں کامیابی اسی میں ہے. لیکن خدا کی قسم کامیابی اس میں نہیں ہے, کامیابی اس میں نہیں ہے. قرآن سے پوچھو, اے قرآن تو بتا کامیابی کس میں ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد, آپریٹر صاحب تھوڑا اس کا ای کال کا کرو, زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھے, واہ واہ. بولے سبحان اللہ. کامیابی کس میں ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن کہتا ہے قیامت کی بھیڑ بھاڑ میں جو قیامت کے دن جناب والا جہنم سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, تو وہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ, سبحان اللہ. کامیاب کون ہوا؟ جو جہنم سے بچ گیا, جو جہنم سے دور ہٹ گیا اور جنت میں چلا گیا, جس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا. قرآن کہتا ہے فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. آپریٹر صاحب اس کا ای سبحان اللہ, بہت اچھے, زندہ باد, زندہ. ان سے نہیں سیٹ ہو رہا شروع سے. بولے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, کامیابی کامیابی کے لیے آوازیں تو ہمارے کان سے 5 وقت ٹکراتی ہیں. توجہ ہے آپ کی, آپ ادھر دیکھیں, بولے سبحان اللہ. وہ حسین منظر آپ دیکھیں کہ برکاتیہ تحسینیہ کے فارغ ہونے والے طلبہ جب ان کے سروں پر دستار حفظ سجائی جائے گی, وہ اپنی آنکھوں سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے. آپ کچھ دیر مجھے سماعت کریں دل لگا کے, بولے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, 5 وقت مسجد سے آواز آ رہی ہے اور مسجد کا مؤذن آپ کو بتا رہا ہے کہ کامیابی کس میں ہے, کامیابی کس میں ہے. تو جناب والا وہ کہتا ہے حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. عزیزان ملت اسلامیہ, الصلاۃ خیر من النوم, یہ آپ کا مؤذن کہہ رہا ہے تیرے سونے سے بہتر نماز ہے, تیری نیند سے بہتر نماز ہے, تیرے بستر سے بہتر نماز ہے, تیرے روم سے بہتر نماز ہے, تیری دکان سے بہتر نماز ہے, تیرے مکان سے بہتر نماز ہے, تیرے کھیت سے بہتر نماز ہے, تیرے کھلیان سے بہتر نماز ہے, تیرے بزنس سے بہتر نماز ہے, تیرے کاروبار سے بہتر نماز ہے, تیرے دوستوں سے بہتر نماز ہے, تیرے رشتہ داروں سے بہتر نماز ہے, ہر ایک چیز سے بہتر نماز ہے. لیکن آج ہم نمازوں سے غافل ہو گئے, نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں افسوس نہیں ہوتا, ہمیں ذرا سا ملال نہیں ہوتا کہ ہم نے فجر بھی چھوڑ دی, ظہر بھی چھوڑ دی, عصر بھی چھوڑی, مغرب بھی چھوڑی, عشاء بھی چھوڑی, 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی. لیکن جناب والا ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے, بلا شبہ ہم جنت میں جائیں گے. لیکن کیا اس حال کے ساتھ جاؤ گے, اس حال کے ساتھ جنت میں جاؤ گے, یہ گناہوں کا پلندہ لے کر جنت میں جاؤ گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اپنے آپ کو کہتے ہو غلام مصطفیٰ, نبی کا وفادار کہتے ہو, نبی کا غلام کہتے ہو, تم کیسے نبی کے وفادار ہو, تم کیسے نبی سے محبت کرنے والے ہو کہ جناب والا آپ نے میلاد النبی کا جلسہ سجا لیا کہ یہی نبی سے محبت کا ثبوت ہے. آپ نے جلسہ سجایا, جلوس نکالا کہ یہی محبت کا ثبوت ہے. ہاں, یہ محبت کا ثبوت ضرور ہے, لیکن اصل محبت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے, نبی کی سیرت کو اپنے سینے سے لگایا جائے. میرا نبی, میرا نبی ارشاد فرماتا ہے, مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں, تاجدار مدینہ فرماتے ہیں, الصلاۃ معراج المومنین, مومنین کی معراج نماز ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں, مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے, وہی گنتی کے گنے چنے نمازی نظر آتے ہیں, وہی گنے چنے نمازی. ایسا لگتا ہے ان کے اوپر نمازی فرض نہیں.
میرے بھائی تم نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ تم مسجدوں میں نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ تم نہیں پڑھو گے قرآن تو کون پڑھے گا؟ آج ہمارے نوجوان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ جمعے والے نمازی جب جمعے کو جاتے ہیں تو پڑھتے کیا ہیں؟ جنہیں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھتے کیا ہوں؟ نہ باپ پڑھنا جانتا ہے، نہ ماں پڑھنا جانتی ہے، نہ بھائی جانتا ہے، نہ بہن. کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، حالانکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. لیکن آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن کے قریب نہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں. وہ قرآن جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کا سننا ثواب ہے. شادیوں کے موقع سے دیکھا جاتا ہے لڑکی کے گھر والے لڑکی کے ہونے والے شوہر کے گھر قرآن بھیجتے اور قرآن پہنچتا ہے اور اٹھا کر اس کو بلند طاق پر رکھ دیا جاتا ہے. مہینے ہو جاتے ہیں، سالیں گزر جاتی ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے. میاں جب قرآن پڑھا ہو تب نہ کھولے، جب قرآن پڑھا ہی نہیں تو کھولے کیسے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تمہیں اپنا مقصد حیات معلوم نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ انسان، دنیا کا انسان کوئی چیز بنا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد ہے. اللہ نے تجھے مجھے بنایا، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، ناک دی، 2 کان دیے، اللہ نے دماغ دیا، زبان دی. یہ کس لیے دی؟ سوچا؟ سبحان اللہ. کبھی نہیں سوچا، کبھی غور و فکر نہیں کیا ہے؟ تو اللہ نے صاف صاف قرآن کے اندر فرمایا ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے رب نے، اور آج بندہ عبادت سے دور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اصل میں مقصد معاملہ یہ ہے نا کہ اصلاحی تقریر ہونے لگے، اصلاحی باتیں ہونے لگیں تو مجمع اکھڑنے لگتا ہے. کہتے ہیں یہ مولانا وہی روز کی بات لے کے بیٹھ گئے، جو مولانا صاحب امام صاحب جمعے میں بتاتے ہیں وہی بتا رہے ہیں. لیکن میرے پیارے یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ایک رات کا مدرسہ ہوتے ہیں. یہاں سے کچھ لے کر جائیں، آپ کچھ سیکھ کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ صاحب رات جلسے میں گئے تھے کیا سیکھا؟ کہتے ہنسی بہت آئی، مزہ بہت آیا، مولانا صاحب نے جو لطیفہ سنایا بس لوٹ پوٹ ہو گئے. تو میرے پیارے یہ اپنی محنت کی گاڑی کمائی خرچ کی ہے آپ نے اس جلسے کو سجانے کے لیے، اور یہ جلسہ بھی آپ ہنسی سمجھ کر اڑا دیں. آپ ہنستے تو بہت ہو، دن رات موبائل میں کامیڈی دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہو. کب تک ہنسو گے؟ کب تک ہنسو گے؟ رویا کرو، رویا کرو. راتوں میں اٹھ کے سویا کرو، قیام میں رویا کرو، رکوع میں رویا کرو، سجدے میں رویا کرو، قاعدے میں رویا کرو. وہ دیکھو جناب والا حضرت آدم رو رہے ہیں، وہ حضرت شیس رو رہے ہیں، وہ حضرت زکریا رو رہے ہیں، وہ حضرت دانیال رو رہے ہیں، وہ حضرت یعقوب رو رہے ہیں، وہ حضرت یوسف رو رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ رو رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ رو رہے ہیں. وہ دیکھو مدینے والے مصطفیٰ رو رہے ہیں، غاروں میں جا کے روتے ہیں مصطفیٰ، قیام میں روتے ہیں مصطفیٰ، رکوع میں روتے ہیں مصطفیٰ، سجدے میں روتے ہیں مصطفیٰ. اتنا روئے مصطفیٰ، اتنا روئے مصطفیٰ. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یاد غریب نواز کانفرنس، جشن دستار بندی
سبحان اللہ آپ سبحان ہر وقت ہنس رہے ہو. حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر ہنس رہے ہو, مسجدوں میں جا کر ٹھٹے بازیاں کر رہے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ دیکھو بغداد کے غوث اعظم رو رہے ہیں, وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں, وہ غریب نواز رو رہے ہیں, وہ ہمارے اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اعلیٰ حضرت جن کی جماعت چھوٹنا تو نماز چھوٹنا تو دور کی بات, کبھی جماعت نہیں چھوٹی. آج کے دور میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, جتنے حافظ, قاری, عالم, مفتی, محدث, محقق, مصنف کام کر رہے ہیں, جتنا سب کو ثواب ملتا ہوگا, ان سب کے برابر تنہا ثواب اعلیٰ حضرت کو ملتا ہوگا. جتنا کام اعلیٰ حضرت نے دین کا کیا ہے, اتنا ادنا والا فی زمانہ کسی نے نہیں کیا ہے. مگر خوف کا عالم دیکھو, ڈر کا عالم دیکھو. عرض کر رہے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور جب امید کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو, ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے تو کیا ہو. بے شک اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, وہ بخشے گا. مگر میرے پیارے کچھ لے کر تو جاؤ, کچھ اکٹھا تو کرو. کیا زندگی اسی میں ہی گزار دو گے؟ اس کا مارا, اس کا مارا, اس کا گلا دبایا, اس کا گلا دبایا, اس کی زمین پہ قبضہ کیا, اس کی زمین پہ قبضہ کیا, اس کی بیمانی کی, اس کی بیمانی کی, ادھر سود کا کام کیا, ادھر سود کا کام کیا. آخر کن کن کی بد دعائیں لوگے؟ جناب والا دنیا میں لوگ بڑے پریشان حال ہے. میں نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہے. جناب والا جب مسجد میں آتے ہیں تو امام صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں حضور دعا کریں, امام صاحب دعا کریں. انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے, انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے, لیکن تم بد دعائیں لے رہے ہو, لوگوں کے دل دکھا رہے ہو, لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, نہ جانے کس کی بد دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے, تمہاری زندگی تباہ ہو جائے, تمہاری زندگی ویران ہو جائے. آج لوگ کہہ رہے ہیں گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے, بچے ہمارا کہنا نہیں مان رہے ہیں, بچے فرما برداری نہیں کر رہے ہیں. ہم فرما برداری کیسے کریں گے, ہم تمہارا کہنا کیسے مانیں گے؟ جناب والا تم نے جب انہیں رزق حلال ہی نہیں کھلایا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں اگر اولاد نہ فرمان ہو جائے تو غور اس بات پر کرو, غور و فکر اس بات پر کرو جو تمہارا ذریعہ معاش ہے وہ جائز ہے یا ناجائز. جو تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو وہ رزق حلال ہے یا حرام. آج جناب والا حال یہ ہے, ہم اپنے بچوں کو بس کھلائے چلے جا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو نوالا جا رہا ہے وہ حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا. اور جب نوجوان کی شادی ہو گئی, نوجوان جب جناب والا میڈم گھر میں آ گئی, اب بڈھے کو اس نے مارنا شروع کر دیا, برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالی گلوچ شروع کر دی. اب مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے, کبھی جناب والا حجرے میں جا کے رو رہا ہے, کبھی گلیوں کے کونوں پہ کھڑا ہوا رو رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا ہو گیا تو کہتا کیا بتاؤں حضرت, بڑا پریشان حال ہوں, سب کچھ کیا تھا اس اولاد کے لیے, سب کچھ کیا اس اولاد کے لیے, میں نے اپنا سر کا پسینہ ایڑی تک بہا دیا ہے, میں نے سب کچھ کیا ہے, اپنے سر پر بوجھ اٹھایا, اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھایا, کسی کی دربانی کی ہے, میں نے کسی کا برا بھلا کی سنا ہے, میں نے نہ دھوپ کو دیکھا ہے, نہ سردی کو دیکھا ہے, نہ گرمی کو دیکھا ہے, نہ برسات کو دیکھا ہے. میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے ہیں لیکن اسے عمدہ لباس پہنایا ہے. میں نے جناب والا کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی ہے, میں نے خود سوکھی روٹی کھا لی ہے لیکن میں نے اسے کبھی سے بھوکا نہیں سلایا ہے. میں نے اس کی ساری تمناؤں کو پورا کیا ہے, اس کی آرزوؤں کا گلا نہیں دبایا ہے. لیکن آج عالم یہ ہے مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے, میری بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے, میرے لیے دوا لانے کے لیے راضی نہیں ہے. مجھے پریشانی ہو رہی ہے, مجھے تکلیفیں ہو رہی ہیں, آج میری موجودگی سے اسے گھٹن ہونے لگی ہے, اسے پریشانی ہونے لگی ہے. مجھے کھانسی آ جائے تو بہو کو تکلیف ہوتی ہے, بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سب کچھ تو کیا تھا اس اولاد کے لیے, سب کچھ تم نے کیا اس اولاد کے لیے, بےمانی کر لی اس اولاد کے لیے,
جھوٹ بول لیے اس اولاد کے لیے، لیکن آج یہ اولاد تمہیں 2 وقت کا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے یاد رکھنا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر استاد اولاد نیک ہے، اگر تم نے اولاد کو نیک بنا دیا ہے تو اسے دولت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی بڑے اچھے انداز میں گزار لے گا۔ اور اگر تم نے اولاد کو نیک نہیں بنایا ہے، اس کی عادت اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اعتبار اچھے نہیں ہیں، تم اسے کتنی بھی دولت دے دو ساری کی ساری تباہ کر دے گا۔ تو میرے پیارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ہر ایک کا رزق اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، اپنی دکان کو چھوڑ دو، لیکن میرے پیارے یاد رکھو میں بتانا یہ چاہتا ہوں سارے کام کرو مگر جائز طریقے سے کرو، حلال طریقے سے کرو، چاہے تھوڑا کماؤ حلال طریقے سے کماؤ، زیادہ کے چکر میں مت پڑو۔ جس اولاد کے لیے تم زیادہ کے چکر میں پڑ کے جناب والا بےمانی سے کما رہے ہو وہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جیسے ہی تمہاری روح قبض جناب والا جسم سے نکلے گی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، جناب والا کفن کی تیاری کرو، کفن کاٹنے والے کو بلاؤ، کفن لے کر آؤ، کوئی کہے گا پانی گرم کرو، کوئی کہے گا جناب والا مسجد سے چارپائی لے کر آؤ، کوئی کہے گا قبر کھودنے والے کو کہہ کر آؤ۔ جیسے ہی نیلا دھلا کر آپ کو تیار کیا جائے گا فوراً اٹھانے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، تختے لگا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی قبر پر ہاتھ جھاڑ کر چلی آئے گی۔ آپ نے اپنے بچے کو اگر دین کی تعلیم نہیں دی ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھایا ہے، آپ کی اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کرے گی۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو انجینئر نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، ماسٹر نہ بناؤ، بناؤ ضرور بناؤ، اچھی بات ہے، لیکن جناب والا سب سے پہلے انہیں ایک سچا مسلمان بنا دو، ایک قرآن پڑھنے والا بنا دو، انہیں قرآن کا قاری بنا دو۔ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ یا نسا کا تمہارا عالم ہو تو جناب والا وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس نہ جائیں، مولانا صاحب کے پاس نہ جائیں، قاری صاحب کے پاس نہ جائیں، بلکہ آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر خود قرآن اٹھائے اور یاسین شریف پڑھنا شروع کر دے۔ مگر سوچتے کہاں ہیں آپ کی توجہ ادھر ہے ہی کہاں؟ کہتے ہیں یہ مدرسے کے میں پڑھانے والے مولوی، یہ مسجد کی امامت کرنے والے مولوی، جناب والے یہ 4,000 10,000 کمانے والے مولوی، تو اگر تو مولوی بنے گا، اگر حافظ بنے گا تو کمائے گا کیا، بچوں کو کھلائے گا کیا؟ خدا کی قسم یاد رکھو جتنے علماء کرام یہاں جلوہ فروز ہیں آپ ان میں سے دیکھ لو، الحمدللہ ان کے لباس بھی سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے، ان کی ٹوپیاں بھی سب سے اعلیٰ نظر آئیں گی، ان کے رومال بھی اعلیٰ نظر آئیں گے، اور الحمدللہ یہ کھانا بھی اچھا ہی کھاتے۔ یہ دنیا دار کے نوکر نہیں ہیں، یہ مدینے کے تاجدار کے نوکر ہیں، یہ مدینے والے کے نوکر ہیں۔ خدا کی قسم یہ مدینے والے کے دین کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ شریعت کا پرچار کر رہے ہیں، یہ دین کو عام کر رہے ہیں، یہ علم کو عام کر رہے ہیں، انہیں لا وارث نہ سمجھو۔ خدا کی قسم یہ سب بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی قدر جانو، ان کی عظمت کو سمجھو، ان کی مقام کو سمجھو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکانما زارنی، بولو نا سبحان اللہ۔ جس نے عالم باعمل کی زیارت کی آقا فرماتے ہیں اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم باعمل سے مصافحہ کیا آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ علماء اکرام ان کی عظمت کو سمجھو۔ برکاتیہ تحسینیہ کے سالانہ اجلاس میں تشریف لانے والوں، سنی جنتی مسلمانوں، یاد رکھو اگر تم ان مدرسوں سے منہ پھیر لوگے تو وہ دن آئے گا کہ تمہاری نماز جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں۔ ان مدارس کو آگے بڑھاؤ، ان علماء اکرام کے دست و بازو بن جاؤ اور مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دو۔ عالم بنائے تو مولانا صاحب اپنے بچے کو بنائے، حافظ بنائے تو مولانا صاحب اپنے بچے کو بنائے۔ کیا انہی کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کا فریضہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس
اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سب کا فریضہ ہے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو عالم یا مفتی یا محدث یا قاری بنائیں۔ آپ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ حافظ بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، اور اللہ توفیق دے ڈاکٹر بھی بناؤ۔ ہاں؟ توجہ ہے آپ کی؟ بولو سبحان اللہ، اور بولو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فیضان ہے کہ ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نے انسان تو بہت پیدا فرمائے ہیں، اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہنے والے، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو سچے غلام رسول۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں جسے مل گیا میرے آقا کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کا وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسی کو ٹھکانہ ملا ہے، نمازی پڑھی جا، اذانیں دی جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتنی کا گھرانہ ملا ہے، جسے پنجتنی کا گھرانہ ملا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت یاد غریب نواز کانفرنس دارالعلوم برکاتیہ تحسینیہ، حضور سید قمر الحسن صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر علماء اکرام، حضرت علامہ مولانا اسیر الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضرت مولانا عاطف صاحب، حضرت مولانا محمود صاحب، مولانا تنویر القادری صاحب، سید کاشف علی میاں صاحب قبلہ، اور بہت سے ہمارے علماء اکرام میں جلوہ افروز ہیں، سبوں کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، جتنے بھی ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم غلام رسول ہیں، ہم غلام رسول ہیں، اور یہی ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم نے دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا ہے، اور انشاءاللہ اسی دامن کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، ارے جنت میں جانا ہے، جانا ہے، جنت میں نہیں جانا، ہاں، جنت کے نام سے تو بس چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، آنا بھی چاہیے، مگر ایک شاعر کہتا ہے کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ کام کیا ہے آپ؟ قبر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ حشر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور ایک شاعر اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یقیناً آئے گا وہ دن جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیر برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، صبا نیزے پہ سورج جب حرارت ڈالتا ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ایک خاتون آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ماں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے یا اللہ اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟
خاتون نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ماں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے یا اللہ اپنے بندے سے زیادہ محبت فرماتا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میری اے خاتون سنو سنو، جب کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی جناب والا گھٹنوں تک پسینوں میں ہوگا، کوئی سینے تک پسینوں میں ہوگا، کوئی پسینوں میں غوطے کھا رہا ہوگا، سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص لایا جائے گا جس کے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی درکار ہوگی، ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی مل جائے جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ فرمائے گا ایک نیکی لاؤ، ایک نیکی لاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ سوچے گا میری ماں بھی یہاں موجود ہے، میرے والد بھی یہاں موجود ہیں، میرے بھائی بھی یہاں موجود ہے، میری بہن بھی موجود ہے، میری بیوی بھی موجود ہے، میرے دوست بھی موجود ہیں، میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، کسی کے پاس جاؤں گا ایک نیکی لے لوں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا۔ توجہ کرو توجہ کرو، یہ مت سوچو کہ ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کتنے بھی بڑے تمہارے گناہ ہیں لیکن وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو، ندامت کے آنسو گراؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ غفور الرحیم ہے، ضرور گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، عرض کرو مولا میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو گناہوں کا بخشنے والا ہے، مولا میرے گناہوں کو بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ جب گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر دل میں توبہ کا خیال آتا ہے اے مولا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہ کو نہیں بخشوں گا تو کون بخشے گا؟ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ میں عرض کر رہا تھا گناہ کتنے بھی ہیں توبہ کر لو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس آئے گا اور کہے گا اے میری ماں میں تمہارا بیٹا ہوں۔ ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی، میں تمہیں نہیں پہچانتی، تم کون ہو میں تمہیں نہیں جانتی۔ بیٹا یا نفسی نفسی کا عالم ہے، یا جناب والا قیامت کا دن ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص دنیا کی باتیں یاد دلائے گا اور کہے گا ماں میں تمہارا وہ بیٹا ہوں جسے تم نے اپنے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا تھا، اپنے سینے سے جناب والا دودھ کی شکل میں خون جگر پلایا تھا۔ اے ماں تم نے مجھے سردی میں سنبھالا، گرمی میں سنبھالا، برسات میں سنبھالا، میری گندگی کو اٹھا اٹھا کر پھینکا۔ اے ماں میں تمہارا وہ پیارا بیٹا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں پہچانے گی نہیں لیکن کہے گی بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اے ماں مجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی درکار ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، اے والدہ مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ماں کہے گی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ماں نے نیکی دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جناب والا کہے گا اچھا میرے والد بھی تو ہیں، اپنے والد کے پاس آئے گا، والد بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، یہ دنیا کی باتیں یاد دلائے گا، وہ بھی نیکی دینے سے انکار کریں گے۔ بھائی کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، سب کے سب جناب والا نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ اپنے عزیز دوست کے پاس جائے گا، اس دوست کے پاس جائے گا اس نے جس کے لیے سب کچھ کیا تھا، ہر وقت دوست کا ساتھ دیا تھا، چاہے صحیح راستہ ہو یا غلط راستہ، اپنی دوستی کے چکر میں، یاری نبھانے کے چکر میں اس نے نمازوں کو چھوڑ دیا تھا، نمازوں کے قریب نہیں گیا تھا، دوستوں کی ملاقاتوں میں لگا ہوا تھا، یار باشی میں لگا ہوا تھا، مسجد سے آواز آ رہی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں لگا ہوا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ میں لگا ہوا تھا، لیکن جب دوست کے پاس آئے گا وہ بھی پہچاننے سے انکار کرے گا، نیکی وہ بھی نہیں دے گا۔ اب
اب یہ پریشانی کے عالم میں گھوم رہا ہے، ایک نیکی مل جائے جنت میں چلا جاؤں، اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو جائے گی جس کے پاس گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی ہے۔ کہے گا بھائی پریشان کیوں ہو؟ کہے گا بھائی جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی درکار ہے، ایک نیکی دے دو تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ شخص ایک نیکی اپنی اس کو دے دے گا اور کہے گا کہ میں ایک نیکی کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، تم میری نیکی لے لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اپنی نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کی چیز کا جاننے والا ہے۔ لیکن جناب والا پھر بھی پوچھ رہا ہے، اے میرے بندے ذرا بتا تو صحیح، اس قیامت کی بھیڑ بھاڑ میں تجھے کس نے نیکی دے دی؟ یہ جناب والا کہے گا مولا تیرے فلاں بندے نے مجھے ایک نیکی عنایت فرما دی ہے، ایک نیکی مجھے دے دی ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جنت میں جا ہی رہا ہے، اپنے اس مشفق کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا جس نے تجھے یہ نیکی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی، اور جس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، صرف ایک نیکی اس نے اپنے بھائی کو دی تھی، تو جناب والا اللہ نے اسے بھی جنت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر! ارے یار زور سے بولتے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم تحسینیہ برکاتیہ حضرت علامہ سید قمر الحسن میاں صاحب قبلہ، سجاد رشید خانقاہ ظہیریہ، دل لگا کے بولے حضرت سبحان اللہ، سید کاشف میاں صاحب قبلہ، اور بولے یا رسول علماء اللہ۔ اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ناظم اعلیٰ برکاتیہ تحسین علامہ افضال صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، توجہ ہے آپ کی، بس 10-15 منٹ اور سنیے، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ بولے یا رسول اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتون دیکھا ماں نے نیکی نہیں دی، ماں نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کا پیار دیکھو اپنے بندے سے کہ نیکی نہیں تھی پھر بھی جنت عطا فرما دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کتنے بھی گناہگار ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے سر کو سجدے میں رکھو اور رو رو کر دعائیں کرو، اللہ ضرور گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ضرور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جناب والا سچی توبہ ہونی چاہیے، توبہ سچی اور پکی ہونا چاہیے، ایسی نہیں کہ آج توبہ کری کل توڑ دی، آج توبہ کری پھر توڑ دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنو سنو، توجہ کرو، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ آج کی جلسے سے کچھ لے کر جاؤ اور ارادہ کر کر جاؤ، یہ عزم مصمم کر کر جاؤ کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کا ارادہ بھی بنا نہیں ہے شاید، لیکن جب موت آئے گی تو خوب احساس ہو جائے گا، موت آ کر بتا دے گی او نمازوں کو نہ پڑھنے والوں، موت آ کر تمہیں بتا دے گی کہ تو اس وقت تم شاید سوچو گے کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا، کچھ اپنی زندگی میں کما لیا ہوتا، کچھ سجدے کر لیے ہوتے، اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا، یہاں کچھ شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتے ہو، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا جناب والا، قیامت کی بھیڑ بھاڑ میں جہاں سب موجود ہیں، آدم بھی ہیں ان کی امت بھی ہے، شیس ہیں ان کی امت بھی ہے، زکریا ہیں ان کی امت بھی ہے، دانیال ہیں ان کی امت، یحییٰ ان کی امت، تمام انبیاء کرام و رسولان نظام وہاں جلوہ فروز ہیں، ان کی امتیں بھی وہاں پر جمع ہیں، سب لوگ وہاں پر اکٹھا ہیں۔ وہاں پر ایک شخص لایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، عالم یہ ہے، اس کو جرم یہ ہے کہ اس نے گناہ کیے ہیں، اس نے شراب پی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے عیاشیاں کی ہے، اس نے جناب والا جوا کھیلا ہے۔ جب قیامت کی بھیڑ بھاڑ میں وہ لایا جائے، توجہ کرنا توجہ کرنا، قیامت کی بھیڑ بھاڑ میں وہ لایا جائے، اس کے جرم بیان کیے جائیں، اس کے گناہ بیان کیے جائیں، اللہ اکبر، اگر خدا نہ خواستہ اس نے قیامت کی بھیڑ بھاڑ میں یہ کہیں یہ کہہ دیا مولا میں یہ گناہ کر کر نہیں آیا ہوں، امت محمدیہ کا فلاں شخص بھی گناہ کر کر آیا ہے، میں نے یہ زنا نہیں کیا ہے، فلاں شخص نے بھی زنا کیا ہے، میں نے یہ شراب نہیں پی ہے، فلاں شخص نے بھی شراب پی ہے، میں نے بھی عیاشیاں نہیں کی ہیں، فلاں شخص نے بھی عیاشیاں
اشیاء کی ہیں. تو جناب میرے پیارے سوچو تو صحیح, اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتے ہو, اس وقت تیرے میرے نبی کے دل پر کیا گزرے گی؟ ذرا سوچو تو صحیح, ذرا سوچو تو صحیح. رات میں آپ کی آنکھیں کھلتی ہوں گی جناب والا, رات میں 3-4 بجے, 2-2:30-3 بجے کے ٹائم آپ کی آنکھ کھلتی ہوگی. میں جانتا ہوں اپنے کاروبار کی فکر آپ کرتے ہوں گے. آپ سوچتے ہوں گے صبح کو اٹھ کر مجھے دکان پر جانا ہے, صبح کو اٹھ کر کھیت پر جانا ہے, صبح کو اٹھ کر مجھے اپنی فیکٹری جانا ہے, صبح اٹھ کر مجھے اپنے میل پہ جانا ہے. آپ جناب والا یہ تو سوچتے ہوگے, لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے ایک بار میری بات پر غور کر لینا اور سوچ لینا کہ مجھے مر کے قبر میں بھی جانا. خدا کی قسم نیند نہیں آئے گی, آنکھوں کی نیند اڑ جائے گی اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کہ مجھے مرنا ہے اور مر کے قبر میں جانا ہے, اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. کیا منہ لے کر جاؤں گا, کیا چہرہ لے کر جاؤں گا, کہ یہی چہرہ لے کر جاؤں گا کہ جس چہرے پر داڑھی نہیں ہے, کہ یہی حلیہ لے کر جاؤں گا. آج جناب والا ہمارا حلیہ اسلامی نہیں ہے, ہمارا چہرہ اسلامی نہیں ہے, ہمارے چہروں پر داڑھی نظر نہیں آتی ہے. جناب والا باہر نکل جاؤ, حیرت میں پڑ جاتے ہیں, سوچ میں پڑ جاتے ہیں, اللہ اس میں مسلمان کون لوگ ہیں, کیسے مسلمان ہیں. لیکن کیا تم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی ہے, کیا تم اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ تم مسلمان ہو, تم مسلمان ہو, لیکن آج کی عکاسی کر رہے ہیں ڈاکٹر اقبال. تم صورت میں نصارہ ہو تو تمدن میں غنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لباس بھی اسلامی نہیں, جناب والا کاروبار بھی اسلامی نہیں, لیکن کوئی پوچھے تو کہہ رہے ہیں ہم اس مسلمان ہیں. اور قرون اولیٰ کی جناب والا عکاسی کر رہے ہیں ڈاکٹر اقبال. ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے, مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے, تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے, در بدر پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے, تھی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان جچی نہ تھی نظروں میں جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی, نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا غم نے, زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا غم نے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, کوئی سرکش ہوا خود سے تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے. اور آج کی عکاسی کی ہے, کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, حق سے ہے کب پیار, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تبھی یار پہ قید رمضہ بھاری ہے, تم ہی قید و یائین وفاداری ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, آ کے مسجد میں جو ہوتے ہیں سفارہ تو غریب, زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب, عمرہ مصر دولت میں ہے غافل ہم سے, زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے, شعور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں ہے بھی کئی مسلم موجود, تم صورت میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, تم بازاروں میں نکل جاتے, بس اسٹینڈ میں نکل جاتے, چاہے تم ایئرپورٹ پر ہوتے, چاہے تم جناب والا اسپتالوں میں ہوتے, چاہے تم روڈوں پر ہوتے, چاہے تم بس اسٹینڈ پر ہوتے, کہیں ہوتے, تمہارے حلیے کو دیکھنے کے بعد, تمہارے لباس کو دیکھنے کے بعد, دیکھنے والا دیکھتا اور دیکھ کر دور سے یہ کہتا یہ مدینے والے کا غلام جا رہا. دنیا تمہیں مٹانے میں لگی ہوئی ہے, آخر یہ غفلت کی چادر کب اتار پھینکو گے, اس غفلت کی زندگی سے کب باہر آؤ گے؟ اٹھ جاؤ, ہوش میں آ جاؤ, جاگ جاؤ, تمہارے دروازے پر قیامت دستک دے رہی ہے, ہوش میں آ جاؤ. دنیا اس بات کے در پہ ہے کہ اسلام کو دنیا سے مٹایا جائے, مسلمان کو دنیا سے مٹایا جائے, لیکن تمہیں اسی دور میں جینا ہے, اسی دور میں مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اسی دور میں نمازیں پڑھنی ہے, اسی دور میں قرآن پڑھنا ہے, اسی دور میں تمہیں نبی کا میلاد بھی بنانا ہے, اسی دور میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنانا ہے, اسی دور میں اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنانا ہے, اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا, گل پہ تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا. مانا کہ یہ ماحول موافق ہی نہیں ہے سرکار, مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ,
جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خوف خدا ہوتا تو مسجد نہیں جاتے، ہاں؟ خوف خدا ہوتا تو حلال رزق اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، خوف خدا ہوتا تو کیا جھوٹ بولتے، خوف خدا ہوتا کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے؟ حقیقت بات تو یہ ہے کہ دل سے خوف نکل گیا ہے، خوف نکل گیا ہے۔ میرے پیارے یاد رکھو، شیطان ہر طرف سے گھیر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ صراط مستقیم اپنائے، سیدھے راستے پر چلے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ بہکے اور میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تمہیں شیطان کے راستے پر نہیں چلنا ہے، رحمان کے راستے پر چلنا ہے، ہاں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہو کر دکھاؤ، اپنے معاشرے میں سدھار لاؤ، اپنے سماج میں سدھار لاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کی ذمہ داری لے لو، صرف ہر شخص اپنی ذمہ داری لے لے، ہر شخص اپنا ذمہ لے لے، تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، معاشرے میں بہار آئے گی۔ ہاں؟ دنیا بہت پریشان حال ہے، دنیا بہت پریشانی میں ہے، مسلمان بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں، مگر ہم ابھی تک خواب غفلت میں ہیں۔ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مدرسہ برکاتیہ تحسینیہ، اس کی زیادہ سے زیادہ آپ امداد کریں، دست و بازی بن کر زیادہ سے زیادہ خدمت کریں تاکہ یہ مدرسہ اور آگے بڑھے، اور ہر سال زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں سے بچے فارغ ہوں اور دین متین کا کام کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان کرنے میں کوئی لغزش ہوئی اللہ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول